اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری دوسری تختی شروع ہو چکی ہے، حروف مرکبات۔ ایک سبق ہم نے یہاں تک کر لیا تھا، آج ہم یہاں سے کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم نے کل حروف قلقلہ بھی کیے تھے۔ حروف قلقلہ قرآن پاک میں کیسے ضروری ہیں یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ آج ہم اس کے ساتھ حروف حلقی کریں گے، اور یہ تجوید میں کیا کردار ادا کرتے ہیں یا قرآن پاک میں یہ کس طرح لاگو ہوں گے، تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے ہم سبق کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ حروف حلقی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2، حروف مرکبات۔ ملے جلے حرف کو مرکبات کہتے ہیں۔ کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف تا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ تھا آ رہا ہے جس کو ہم نے نرم کر کے پڑھنا ہے، تا کاف تا۔ ہم کیونکہ جب ہم شروع میں تجوید نہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہمیں ہر چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ پھر ایسا نہیں کہ ہم جلدی میں اس کو سا پڑھ لیں، یعنی سین کی آواز نکال دیں، تا کاف سا، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تا کاف تا، با، تا، تا۔ نون، یا، با الف، نون الف۔ یہاں پر ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس کو پورا پڑھنا ہے، نون الف، نو الف نہیں پڑھنا، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین۔ یہاں پر اب ثا بھی آ گیا اور سین بھی آ گیا ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو ہمیں پتہ چلے گا کہ ثا کون سا ہے اور سین کون سا ہے، وہ تلفظ سے پتہ چلے گا۔ تو اس لیے اس کا صحیح تلفظ ہم ادا کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم کہاں پر ثا پڑھ رہے ہیں اور کہاں پر سین پڑھ رہے ہیں۔ ثا سین، ثا جیم، تا حا۔ اب یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے تا حا، لیکن اس کے اندر نقطہ ہے تو تا جیم، دونوں طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم یہاں پر 3 لائنیں کریں گے، 2 یہ اور ایک پیچھے والی۔ تو یہ چیزیں بار بار آپ اس کی پریکٹس کریں۔ جس تجوید میں آپ کو کمی لگ رہی ہے کہ یہ ابھی تک آپ کا وہ لفظ ٹھیک نہیں ہوا، تو آپ پہلی تختی میں وہ لفظ بار بار پڑھیں اور پھر ساتھ ساتھ آگے سبق بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کا قاعدہ ختم ہونے تک آپ کا وہ والا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ والا ہم نے آج کا سبق پڑھ لیا ہے۔ ساتھ ہم نے کل تو پڑھا تھا حروف قلقلہ۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حروف قلقلہ آواز کا دہرانا یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم وقف کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں اس کی صحیح رہنمائی سمجھ میں آتی ہے کہ وقف کرتے وقت ہم نے کس لفظ پر اپنی زبان کو روک دینا ہے اور کس لفظ کو ڈبل کر کے دہرا کر قلقلہ کر کے پڑھنا ہے۔ اب آگئے ہیں حروف حلقی۔ حروف حلقی 6 ہیں، کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ۔ یہ حروف حلقی ہیں۔ اب حروف حلقی یہ کیا ہیں اور اس کو ہم نے کیوں پڑھنا ہے یا اس کا کیا کردار ہے قرآن پاک میں؟ اب چونکہ یہ حروف حلقی مجھے آپ کو بتانے وہاں پر چاہیے تھے جہاں پر اس کا کردار آئے گا یا جہاں پر اس کی ضرورت پڑے گی، لیکن چونکہ یہاں پر اس قاعدے میں لکھی ہوئی ہیں تو میں نے کہا کہ یہاں پر یہ ساتھ بتا دوں۔ تو حروف حلقی وہاں پر جب 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش یہ والے آ جائیں اور اس کے بعد حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ یہ والے لفظ آ جائیں تو وہاں پر غنہ نہیں کرتے۔ ویسے پوری قرآن پاک پر جہاں پر بھی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش آ جائیں تو اس کے بعد جو لفظ آئے تو اس پر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، لیکن جب یہ والے 6 لفظ آئیں گے تو وہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوتا۔ اب میں آپ کو یہاں پر یہ سمجھاتی ہوں۔ یہاں پر یہ دیکھیں، اب آگے ہے را، 2 زبر رن، 2 زبر آ گئی ہے،
جب ہم اس کو تجوید کے ساتھ ایسے پڑھیں گے طاغوت غیر عاد علی عین فیہ، اس طرح ہم کر کے جب اس کو پڑھیں گے. اب یہاں پر میں نے غنہ نہیں کیا، عادن کے بعد عین آ رہا ہے تو حروف حلقی میں عین بھی آتا ہے، حمزہ ہا عین. تیسرے نمبر پر ہم نے عین پڑھا ہے تو عین کی وجہ سے یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا، ہم نے کیسے پڑھنا ہے عادن علی. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ نون دو پیش نون کے بعد فا آ رہی ہے، جبکہ فا تو حروف حلقی نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے عین فی، عین فی، یعنی ہم نے ایسے کر کے اس کو غنہ کیا ہے، اس کو ذرا کھینچ کے پڑھا ہے. اب یہاں پر آپ نیچے دیکھیں کہ سراجن سلام شدادن، یعنی ہم یہاں پر سب پہ غنہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر آگے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جہاں پر حرف حلقی آئے گا، تو اس لیے یہاں پر ہم غنہ کریں گے. اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ عذاب، یہاں پر ہم نہیں غنہ کریں گے، یعنی با کے جو لفظ ہے اس کو کھینچیں گے نہیں، بن ایسے کر کے نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے عین آ گیا ہے. عطاءً یہاں پر بھی ہم نہیں کریں گے کیونکہ غین آ گیا ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو غین بھی اس میں سے آتا ہے تو اس لیے نہیں کریں گے. لیکن آگے کریں گے کتاباً کراما لباسا. تو ابھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ والے لفظ کہ جو دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس پہ غنہ نہیں کرتے، لیکن اس کے علاوہ جتنے حرف آئیں گے تو اس پہ غنہ کریں گے. جیسے حاسدن، حافظ، حاسدن کے بعد ہا آ رہی ہے تو ہا بھی حروف حلقی میں سے ہے تو اس لیے یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے. تو یقیناً آپ کو حروف حلقی کا سمجھ آ گیا ہوگا کہ حروف حلقی کا کیا کردار ہے، اور اس کو صرف آپ نے یہ والے لفظ یاد کرنے ہیں. جب یاد ہو جائیں گے تو پھر آپ کا یہ جو قرآن ہے تجوید کے ساتھ حروف حلقی کا پڑھنا آسان ہو جائے گا. تو یہ تھا آج کا سبق حروف مرکبات اور یہ والا حروف حلقی کا. حروف قلقلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، حروف حلقی بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا یا تھوڑا سا کوئی ڈاؤٹ ہے یا کچھ سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گی. اور اگر آپ کو تجوید کا یا اس کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے وہ والا شیئر کریں. لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ تب بھی مجھے بتائیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.